بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 8واں باب ہے، کتاب الصوم، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم باب الاعتکاف پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ الاعتکاف مستحب وهو اللبث في المسجد مع الصوم ونیت الاعتکاف ويحرم على المعتکف الوطی واللمس والقبلة وإن انزل بقبلة أو لمس فسد اعتکافه وعليه القضاء ولا يخرج المعتکف من المسجد الا لحاجة الانسان او للجمعة ولا باس بأن يبيع او يبتاع في المسجد من غير ان يحضر الصلاة ولا يتكلم الا بخير ويكره له الصمت فإن جامع المعتکف ليلا او نهارا ناسيا او عامدا باطل اعتکافه ولو خرج من المسجد ساعة بغير عذر فسد اعتکافه عند أبي حنيفة وقال لا يفسد حتى يكون أكثر من نصف يوم ومن اوجب على نفسه اعتکاف ایام لزمه اعتکافها بلیالیها وکانت متتابعة وإن لم يشترط التتابع فيها۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اعتکاف مستحب ہے اور وہ ٹھہرنا ہے مسجد میں روزے کے ساتھ اور اعتکاف کی نیت کے ساتھ، اور اعتکاف کرنے والے پر حرام ہے وطی کرنا، بیوی کو چھونا اور بیوی کا بوسہ لینا، اور اگر اس کو انزال ہو گیا بوسہ لینے کی وجہ سے یا چھونے کی وجہ سے تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا اور اس پر قضا لازم ہے۔ اور اعتکاف کرنے والا نہیں نکلے گا مسجد سے مگر انسانی حاجت کی وجہ سے یا جمعہ کے لیے، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ بیچے یا وہ خریدے مسجد میں بغیر اس کے کہ وہ سامان کو حاضر کرے، اور وہ کلام نہیں کرے گا مگر بھلائی کے ساتھ، اور مکروہ ہے اس کے لیے خاموش رہنا۔ اور اگر معتکف اعتکاف کرنے والے نے جماع کر لیا، رات میں کیا ہو یا دن میں بھول کر کیا ہو یا جان بوجھ کر، تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، اور اگر وہ مسجد سے نکل گیا ایک گھڑی کے لیے بھی بغیر عذر کے تو اس کا اعتکاف فاسد ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صاحبین نے فرمایا فاسد نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ نصف دن سے بڑھ جائے، اور جس شخص نے واجب کیا اپنے اوپر چند دنوں کے اعتکاف کو تو لازم ہوگا راتوں کا اعتکاف بھی، اور وہ سارا پے در پے ہوگا اگرچہ اس میں تتابع کی اس نے شرط نہ لگائی ہو۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں جو روزے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں، اور رمضان سے متعلقہ ہی ایک عبادت ہے اعتکاف کی، جو کہ رمضان کے آخری عشرے میں کی جاتی ہے، تو لہذا کتاب الصوم کے آخر میں حضرت نے اسی مناسبت سے باب الاعتکاف کو بھی ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ اعتکاف کہتے کسے ہیں۔ دیکھیں اعتکاف کا معنی ہوتا ہے لازم پکڑنا، اپنے آپ کو کسی چیز کے اوپر جمانا، اور اصطلاحی تعریف اس کی کیا ہے وہ خود یہاں پہ موجود ہے کہ مسجد کے اندر روزے کے ساتھ اور اعتکاف کی نیت کے ساتھ ٹھہرنا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ دیکھیں جو اعتکاف ہے اس کی کل 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم ہوتی ہے واجب، دوسری قسم ہوتی ہے سنت، اور تیسری قسم ہوتی ہے نفل۔ جو واجب اعتکاف ہے وہ یہ ہے جو آدمی منت مان لیتا ہے، نظر مان لیتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اتنے دنوں کا میں اعتکاف کروں گا، تو یہ جو اعتکاف ہے یہ واجب اعتکاف کہلاتا ہے۔ وہ ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے، ایک ہفتے کا بھی ہو سکتا ہے، ایک مہینے کا بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری قسم کا جو اعتکاف ہے وہ ہے سنت، اور یہ جو اعتکاف ہے رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، یہ سنت علی الکفایہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ محلے میں سے 1-2 آدمی بھی اگر یہ اعتکاف کر لیں گے تو سب کی جانب سے سنت ادا ہو جائے گی، اور اگر کوئی بھی اعتکاف نہیں کرے گا تو سب کی طرف سے سنت کا چھوڑنا یہ لازم آئے گا۔ اور تیسری قسم کا اعتکاف نفلی اعتکاف ہوتا ہے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ایک گھڑی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور نفلی اعتکاف کے لیے روزہ کا ہونا یہ بھی شرط نہیں ہے۔ بہرحال یہ اعتکاف کی قسمیں ہیں۔ اب ذرا عبارت کو دیکھیں۔ فرما رہے ہیں کہ اعتکاف یہ مستحب ہے اور یہ ٹھہرنا ہے مسجد میں روزے کے ساتھ اور اعتکاف کی نیت کے ساتھ۔ یہ ہوگی اعتکاف کی تعریف۔ آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ اعتکاف کرنے والے پر کون کون سے کام حرام ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ جو معتکف ہے یعنی اعتکاف کرنے والا ہے اس پر وطی کرنا حرام ہے، وہ اپنی بیوی سے وطی نہیں کر سکتا ہے، اپنی بیوی کو شہوت کے ساتھ ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اپنی بیوی کا بوسہ بھی نہیں لے سکتا، یہ کام اس کے اوپر حرام ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ اس نے اپنی بیوی کا بوسہ لیا تھا جس کی وجہ سے اس کو انزال ہو گیا، اس کی منی نکل گئی، یا پھر یہ ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو شہوت سے چھوا تھا کہ اس کو انزال ہو گیا، تو اس صورت میں اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اور پھر اس کے ذمہ قضا رکھنا یہ لازم ہوگی۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس کو انزال ہو گیا بوسہ لینے کی وجہ سے یا چھونے کی وجہ سے تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا اور اس پر قضا لازم ہوگی۔ اچھا اس میں ایک چیز اور سمجھ لیں کہ جو قضا ہوتی ہے نا وہ 1 دن کی لازم ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ 10 کے 10 دن ہے اس کی قضا ہی لٹائی جائے گی۔ آگے فرما رہے ہیں کہ جو معتکف ہے وہ مسجد سے نہیں نکلے گا مگر انسانی حاجت کی وجہ سے جمعہ کے لیے۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی انسانی ضرورت ہے، انسانی تقاضا ہے جو آپ مسجد میں نہیں کر سکتے ہیں، پیشاب کرنا ہے، پخانہ کرنا ہے، یا اسی طریقے سے آپ نے وضو وغیرہ بنانا ہے، تو اس انسانی حاجت اور ضرورت کے لیے آپ مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جمعہ کے لیے، مطلب اگر آپ کسی ایسی مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھے ہیں جہاں پر جمعہ نہیں ہوتا ہے تو جمعہ پڑھنے کے لیے آپ جامع مسجد بھی جا سکتے ہیں حالت اعتکاف میں بھی۔ ولا باس بأن يبيع ويبتاع في المسجد من غير أن يحضر الصلاة۔ اگلا مسئلہ، اگر کوئی تاجر ہے اس کا گزارا سامان کی خرید و فروخت کے اوپر ہے، اگر وہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اس کو حرج لازم ہوتا ہے، تو وہ مسجد میں بیٹھ کر بوقت ضرورت
اس تھوڑا بہت خرید و فروخت بھی کر سکتا ہے، کوئی مال بیچ سکتا ہے، مال خرید سکتا ہے، جیسے کہ ہم آج کل عام طور پہ موبائل پہ ٹریڈنگ ہوتی ہے تو موبائل پر بھی ٹریڈنگ کی جا سکتی ہے، لیکن جو سامان ہے، تجارتی سامان ہے، اس کو مسجد میں لانا یہ جائز نہیں ہے۔ فرما رہے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ سامان بیچ دے یا خرید لے مسجد میں، من غیر ان یحضر السلع، سوائے اس کے کہ وہ جو سلع یعنی سامان ہے اس کو مسجد کے اندر حاضر نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ، کلام نہیں کرے گا مگر بھلائی کے ساتھ، اور اس کے لیے خاموش رہنا یہ مکروہ ہے۔ دیکھیں جو معتکف ہے ویسے تو ہر حال میں ہی انسان کو بھلائی والی بات ہی کرنی چاہیے، لیکن حالت اعتکاف میں اس کو زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے صرف بھلائی اور خیر کا ہی کلمہ نکالے اور کوئی بری بات اپنی زبان سے نہ نکالے۔ اور اسی طریقے سے معتکف کو خاموش بیٹھے رہنا اور اس کو ثواب کا کام سمجھنا یہ بھی مکروہ عمل ہے، تو اس لیے معتکف کو چاہیے کہ وہ اپنے کام کو مصروف رکھے، مطلب تلاوت کرتا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے، نمازیں وغیرہ پڑھتا رہے، کوئی دینی مسئلے مسائل یہ سیکھتا رہے، کوئی اچھی کتاب کا مطالعہ کر لے، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے یہ بچائے۔ اگلا مسئلہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر معتکف نے اپنی عورت سے جماع کر لیا، چاہے دن میں کیا ہو روزے کے ساتھ یا اس نے رات میں کیا ہو، جان بوجھ کر کیا ہو یا بھول کر کیا ہو، تو اس سے اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ فرما رہے ہیں اگر اس نے اپنی عورت سے جماع کر لیا، رات میں کیا ہو یا دن میں، بھول کر کیا ہو یا جان بوجھ کر کیا ہو، تو باطل اعتکاف ہو، اس کا جو اعتکاف ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے معتکف کے اوپر یہ بھی لازم اور ضروری ہے کہ معتکف مسجد سے بغیر ضرورت کے 1 منٹ کے لیے بھی نہ نکلے۔ اگر 1 منٹ کے لیے بھی بغیر ضرورت مسجد سے باہر نکل گیا تو پھر اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر نصف دن سے زیادہ یہ باہر رہے گا تو پھر اس کا اعتکاف فاسد ہوگا، فتویٰ امام صاحب کے قول پر ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اگر مسجد سے نکلا 1 گھڑی بغیر عذر کے تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ فاسد نہیں ہوگا یہاں تک کہ نصف دن سے باہر ہی مسجد سے گزار دے۔ اگلا مسئلہ یہاں پہ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے اوپر اعتکاف کرنا لازم کر لیا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے 5 دن کا اعتکاف کروں گا، تو صرف دن کا اعتکاف نہیں ہوگا بلکہ دن کے ساتھ ساتھ رات کا اعتکاف بھی ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اعتکاف ہوگا یہ سارے کے سارے دن اکٹھے ہی اعتکاف کرے گا، یہ نہیں ہے کہ ایک دن اعتکاف کر لیا، پھر اس کے بعد 2 دن بعد اعتکاف کر لیا، پھر 2 ہفتے بعد اعتکاف کر لیا، ایسے نہیں ہے۔ تو تتابع یعنی سارے کے سارے دن جو ہے وہ اکٹھے ملے ہونا یہ بھی شرط ہے، اگرچہ اس نے یہ شرط اپنی طرف سے نہ بھی لگائی ہو لیکن تب بھی ان سارے دنوں کو اکٹھے ملا کر ہی اعتکاف کرے گا۔ فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جس نے واجب کیا اپنے اوپر چند دنوں کے اعتکاف کو تو لازم ہوگا اعتکاف کرنا راتوں سمیت، وکانت متتابعۃ، اور وہ جو اعتکاف ہوگا وہ پے در پے ہوگا، یعنی سارے کا سارا اکٹھا ہوگا، کمبائن ہوگا۔ وَإِلَّمْ يُشْتَرَطِ التَّتَابُعُ فِيهَا، اگرچہ اس نے اپنی جانب سے اس میں تتابع یعنی اکٹھے ہونے کی شرط نہ لگائی ہو، لگائی ہے یا نہیں لگائی ہے، بہرحال سارے دن کو اکٹھے ملا کر ہی اعتکاف کیا جائے گا۔ تو یہاں تک جو ہے ہمارا کتاب الصوم الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے، اب اس کے بعد انشاءاللہ کتاب الحج کو شروع کریں گے۔